وہ ایک شخص تھا جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کا ایک بیٹا ایسا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے ابا جان کی خدمت کروں۔ تو ایسے میں اس نے اپنے بقیہ بھائیوں کو بھی بلا لیا، وہ 4 بھائی تھے۔ اس نے جب بلایا نا اپنے بھائیوں کو بھی، تو اس نے ایک فیصلہ سنایا، کہا کہ بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہمارے باپ کو ہماری ضرورت ہے اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، بیمار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خدمت کریں۔ تو فیصلہ یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا تو پھر مجھے وراثت سے کچھ نہیں چاہیے، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی خدمت کرے گا تو پھر آپ کو بھی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ بھائی وراثت کے حق میں رہیں گے، باپ کو چھوڑیں گے اور پھر باپ کو میں اس کی خدمت کروں گا، اس کے جو بقیہ دن ہیں اس میں میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ تو ایسے میں بقی بھائیوں نے کہا، جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے ایک دوسرے کی نگاہوں کو دیکھا اور کہا کہ باپ تمہارا، اور اس کی خواہش بھی یہی تھی کہ میں اس کی خدمت کروں۔ اس نے کہا جاؤ خدمت کرو اور تمہیں وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے باپ کی خدمت کرتا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جا پتر مستے خیرہ نے۔ تو اس نے جب جانے کا وقت آیا تو اس وقت نا اس نے اپنے بچے کو دعا دی کہ بیٹا اللہ تیری خیر کرے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی سب نعمتوں سے نوازے۔ یعنی کہ اس کا جو باپ تھا وہ اس پہ راضی گیا، خوش گیا۔ تو اب اس کے پاس تو وراثت سے کچھ بھی نہیں اس کو ملنا، اب وہ کمزور غریب تھا، اس کے بیوی بچوں کا بھی وہ بھی پریشان تھے کہ اب کیسے ان کا رزق کہ کہاں سے لاؤں، کہاں سے ان کے لیے روزی کماؤں، کہاں سے پیسے لاؤں، کہاں سے ان کے لیے کچھ بندوبست کروں۔ ایسے میں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ شب سویا اور ایک بزرگ اس کی خواب میں آئے۔ اس نے کہا بیٹا جاؤ فلاں شجر کے نیچے، وہاں پہ 100 درہم پڑے ہیں، تو اس کو اٹھاؤ اور لے آؤ۔ اس شخص نے کہا کہ بابا جی کیا ان 100 درہموں کے اندر کوئی برکت ہے؟ کیونکہ کثرت اور ہے اور برکت اور ہے۔ اس نے کہا نہیں بیٹے، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو صبح جب ہوئی، اس نے اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو جب وہ خواب سنایا تو بیوی نے کہا جائیں آپ لے آئیں، گھر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، لے آئیں، چلو کچھ دن نکل جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں لے کے آؤں گا کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے۔ اب وہ دوسری رات جب وہ سویا تو پھر وہی بابا اور خواب میں آیا۔ اس نے کہا بیٹا جاؤ فلاں شجر کے نیچے، وہاں پہ 10 درہم پڑے ہیں، وہ اٹھاؤ اور لے آؤ۔ اس نے کہا بابا جی کیا ان میں برکت ہے؟ فرمایا برکت نہیں ہے۔ تو پھر اس نے اپنی بیگم کو خواب سنایا۔ بیگم نے کہا لے آؤ، گھر کے حالات آپ کے سامنے۔ اس نے کہا نہیں لے کے آؤں گا۔ جب وہ تیسرے دن جب وہ سویا تو پھر وہی بابا اس کی خواب میں آیا۔ اس نے کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے لے جاؤ، وہاں سے نا 1 درہم پڑا ہوا ہے شجر کے نیچے، اس کو اٹھاؤ اور لے آؤ۔ اس نے کہا بابا جی کیا اس 1 درہم کے اندر برکت ہے؟ اس نے کہا ہاں برکت ہے، لے آؤ۔ وہ گیا صبح شجر کے نیچے، اس نے وہ درہم اٹھایا اور گھر لے آیا۔ بیوی نے کہا چلو اب لے ہی آئے تو کچھ کھانے کے لیے بھی لے آؤ بازار سے۔ وہ بازار چلے گئے تو وہاں سے نا ایک شخص آواز دے رہا تھا کہ 1 درہم کی 2 مچھلیاں۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ درہم اس کو دیا اور 2 مچھلیاں لی اور گھر آیا۔ جب ان کے پیٹ کو چاک کیا، جب ان کو کاٹا تو ان دونوں مچھلیوں کے اندر سے ایک قیمتی موتی اس کو ملا۔ اب وہ قیمتی موتی اس نے اٹھایا، لیا اور بازار چلے گا۔ وہ بازار چلا گیا تو وہاں سے نا اس نے سونار کو جب دکھایا، کہا کہ اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ اس نے کہا کہ اس پورے بازار میں تیرے اس موتی کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ بڑا زمانہ تھا۔ آج تو ہم لوگ آسانی سے کسی کو داں بھی لگاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ بڑا زمانہ تھا۔ تو جب اس نے سونار کو دکھایا تو سونار نے کہا کہ آپ لے جائیں، کیونکہ اس کی قیمت پورے بازار میں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو وہ موتی لیا، گھر آیا۔ یہ بات
وقت کے بادشاہ تک پہنچی تو اس نے نا اس کو اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ دکھا وہ تیرے موتی کہاں ہیں؟ فرمایا یہ ہے میرے موتی۔ اس نے سارے سناروں کو سب جتنے بھی سنارے تھے سب کو بلا لیا وہاں اور سب سے کہا کہ اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ سب لوگوں نے کہا کہ حضور اس کی قیمت ہے، ایک موتی کی قیمت 30 اونٹ کے اوپر لگا ہوا سونا اور زیورات، اس ایک موتی کی قیمت ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے دے دیا۔ اب پھر بادشاہ نے کہا کیا تمہارے پاس ایک موتی اور بھی ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی تیرے پاس موتی ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور ہے۔ فرمایا کیا قیمت لیتے؟ فرمایا اب ڈبل قیمت لوں گا، مجھے 60 اونٹ چاہیے تو میں آپ کو یہ موتی دیتا ہوں۔ سودا طے ہو گیا، اس نے موتی دے دیا اور پیسے لے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اب دنیا میں اس دور میں بادشاہ کے بعد اگر کوئی امیر شخص تھا تو وہ شخص تھا جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی تھی۔ وہ باپ 500 روپے کی دہاڑی لگا کے اپنے 5 بچوں کو پالتا ہے اور پھر محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، محبت بھری جو ہے اسے چومتا ہے، اسے اس کا ماتھا چومتا ہے، اس کو پھر صبح سکول چھوڑنے جاتا ہے، پھر لے کے آتا ہے اور سارا دن اس کے لیے جو ہے وہ مشقت میں مشقت میں مزدوری کر کر کے اس کے لیے پیسہ کماتا ہے، اس کے لیے اس کے کھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ جو مزدوری کرتے ہیں جب رات کو ان کو اجرت دی جاتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے کہ اب میں جاؤں گا گھر میں تو میں اپنے بچوں کے لیے وہ چیز لے کے جاؤں گا، میں اپنے بچوں کے لیے وہ چیز لے کے جاؤں گا، اس قدر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اور جب پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں ہم پھر جو ہے جس طرح ہم وراثت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح ماں باپ کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو کہ یار میرے کچھ حالات خراب ہیں تو ایسا کرو کہ باپ کو اپنے پاس لے جاؤ۔ وہ چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بڑے کو کہ آپ ایسا کریں کہ اماں کو آپ اب 2 مہینے آپ رکھ لیں میرے، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں اور میرے اخراجات زیادہ ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے وقف کی، ساری زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ محنت اور مزدوری اور مشقت بڑی پریشانی کے ساتھ اپنے دن گزارے اور ہمارے لیے دانے شبینہ کا بندوبست کیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج یہ صرف ہماری نہیں، ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ جب بھی کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ سیدھا یہی کہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ کچھ سیدھی بات بتائیں، ان کو بھی کوئی نماز کا کہیں، ان کو بھی بتائیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ اب ہمیں بتانا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ بتانا پڑے گا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہمیں نہیں پتہ کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ اتنی، آج بھی ماں کے ساتھ 100 ظلم بھی کرو، باپ کے ساتھ 100 ظلم بھی کرو، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص پوچھے نا کہ یار تیری خواہش کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ میرے بچوں کو خوش رکھے۔ وہ پھر بھی میرے اور آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے۔ تو اس لیے یہ ماں باپ جیسی عظیم نعمت یہ اللہ بار بار نہیں دیتا۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو پوچھو کہ اس کی قدر کیا ہے۔ اب جن کے حیات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے رہیں، ان کو پیار دیں، ان کو عزت دیں۔ اب ہم بڑے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا، اس کی ضروریاتیں، جتنے بھی اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اب بوڑھے ماں باپ وہاں پہ جا کے مزدوری کریں کسی کے آگے تو پھر جو ہے ہم بالکل بھی، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں شرم ہی نہیں آتی، حیا نہیں ہے ہمیں۔ تو اس لیے یہ عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وہ جو کچھ مرضی کہیں، پیار میں کہیں، غصے میں کہیں، پھر بھی تو ان کے سامنے اف نہیں کر سکتا، پھر بھی ان سے پیار سے رہے گا، پیار سے رکھے گا، پیار سے بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔